السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حکیم محمد بلال احمد۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ہچکی کے بارے میں۔ جس طرح پھیپھڑوں کے اندر کوئی تکلیف دہ چیز آ جاتی ہے تو وہ کھانسی کے ذریعے ان کا اخراج کرتے ہیں، تو آج اسی طرح ہچکی معدے کے ہم کے اندر کہیں کوئی تیز حالت داخل ہو جائے، جیسے صفرا وغیرہ ہو گیا، یا ہم میں معدہ میں بلغمیہ رطوبت کی جمع ہو جانے کی وجہ سے بھی یہ ہچکی لاحق ہو جاتی ہے۔ غلیظ نفاخ اور چکنی غذاؤں کی وجہ سے بھی ہچکی لاحق ہوتی ہے۔ غلیظ نفاخ اور چکنی غذا معدے میں ریاح کی کثرت سے پیدا ہو جانا اس کے اسباب ہیں، اور اختناق رحم، ورم معدہ اور جگر کے بعض امراض میں بھی یہ شکایت لاحق ہو جاتی ہے۔ یہ اس کے اسباب آپ کے سامنے پیش کیے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی علامات کی وجہ سے۔ اگر صفرا کی وجہ سے ہو تو ہم معدہ پر سوزش ہو جاتی ہے، پیاس کی شدت ہو جاتی ہے، زبان کی خشکی وغیرہ اور دیگر علامات صفرا کی پائی جاتی ہیں۔ رطوبت بلغمیہ اور ریاح غلیظہ کی وجہ سے ہو تو ہم معدہ پر بوجھ معلوم ہوتا ہے، ہاضم میں فطور ہوگا، پیٹ میں درد معلوم ہوگا، اور نفنج اور کراکر کی شکایت لاحق ہو سکتی ہے۔ یہ اس کی علامات ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس کے علاج کی۔ علاج میں گرم پانی کے اندر شکنجبین یا نمک ملا کر مریض کو قے کروائیں۔ اس کے بعد یہ نسخہ جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں بہت اچھا نسخہ ہے۔ نسخے کی طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کا بٹن ضرور دبائیں۔ اپنے دوست احباب کے ساتھ ہماری ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ اب آتے ہیں نسخے کی طرف۔ نسخہ کیا ہے؟ تو ہم کرفس 3 ماشا، زیرہ سیاہ 3 ماشا، انیسوں 3 ماشا، زنجبیل 3 ماشا، پودینہ 3 ماشا، اسارون 3 ماشا، سنبل الطیب 3 ماشا، زروند مدہرج 3 ماشا، سب کو پانی میں جوش دے کر گلقند 4 تولہ کی مقدار میں پلائیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اس مرض سے بھی شفا حاصل ہوگی۔ اگر اب اس کے پرہیز کے بارے میں بات کرتے ہیں، پرہیز میں کھانا جتنی آپ کو بھوک ہو اس سے کم کھائیں، یعنی بھوک رکھ کے کھانا کھائیں، اور بہتر ہوگا، اور کہ اگر آپ 1-2 وقت میں فاقہ بھی کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو اس مرض سے بھی شفا حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ نے گوشت، گھی، دودھ، مسالہ جات اور اروی، ماش کی دال، بھنڈی وغیرہ سے پرہیز کریں۔ غذا آپ کو بتائی جاتی ہے کہ جو آپ کو جب افاقہ ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے ہلکی غذا کھانی ہے۔ بکری کا شوربہ ہو جائے، چپاتی یا مونگ کی دال، ترکاریوں میں سے کدو، پالک، تری، کریلا وغیرہ استعمال کریں تو اللہ کے فضل سے آپ بالکل شفا یاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔